السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے کا ماحول بنانے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، شباب آور ہے سرخی اور پاؤڈر کہ 70 سال کی بڑھیا جواں ہے، گناہوں میں کیوں ملوث ہو سوچو تو اے لوگو، لحد میں سرور کون و مکاں کا سامنا ہوگا۔ حدیث معتبر الفقر فخری جو یاد رکھے، وہ احساس غریبی میں ہرگز نہ مبتلا ہوگا۔ حضرات، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی اور خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ پاکیزہ معاشرہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے اچھا مذہب ہے، دینی دنیاوی، جس میں سماجی معاشی عائلی تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور یہ مذہب زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس مذہب کا مقصد انسانی معاشرہ کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے، اور دینی دنیاوی کامیابی و کامرانی کی راہوں پر چلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات و ہدایت سے مزین کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو درست اور پاکیزہ بنانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسان کے دلوں سے ہوا و ہوس کے گرد و غبار کو دور کرنا ہے، نفرت کے کیچڑ کو ختم کرنا ہے۔ اسلام کا منشا انسانوں کو بے راہ روی کی گندگیوں سے نجات دلانا ہے اور بچانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو شراب نوشی، جوا بازی جیسی قبیح حرکتوں سے نجات دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو سود خوری اور رشوت کی لعنتوں سے نفرت دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑی ہوئی سماج کو راہ راست دکھانا ہے۔ الغرض، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو نظام ہائے زندگی عطا کیا ہے، جو قانون حیات دیا ہے، وہ ایسا آفاقی نظام اور ایسا آفاقی قانون ہے جو مہد سے لے کر لحد تک اور روز آفرینش سے لے کر صبح قیامت تک فرزندان اسلام کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں اور جس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے شاعر نے لکھ دیا، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولتا ہے۔ حضرات،
اسلام اپنے ماننے والے کو ایک پاکیزہ اور ستھرا معاشرہ عطا کرتا ہے۔ اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام فحاشی، عریانیت، عصمت دری، شراب نوشی، زناکاری، سود خوری، بدکاری جیسے افعال قبیحہ رذیلہ سے انسانیت کو دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے انہیں باطنی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے اور ظاہری پاکیزگی کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والوں کی زندگی میں قبیح و شنیع افعال دیکھنا نہیں چاہتا، اور کیوں نہ ہو، اسلام کا مقصد ہی انسان کے سر پر تاج کرامت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ إِلَى آخِرِہ رکھنا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی انسان کو عظمت و سربلندی عطا کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم میرے ساتھ 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب تجھے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، یعنی جب آپ کو کسی کی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نمبر 5، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ حضرات، آج لوگ فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب و تمدن کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہود و نصارہ کے اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ آج وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں پروان نہ چڑھ رہی ہو، وہ کون سی خرابیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہو۔ میری تقریر کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ اصلاح کرنا مقصد ہے، اور میری تقریر کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ پاکیزہ معاشرہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اکثر و بیشتر برائیاں ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جوا بازی دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، شراب نوشی دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، سود خوری اور رشوت دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، زناکاری کی گرم بازاری دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، غداری اور دھوکہ بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عہد شکنی اور بے وفائی دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، عیاری، مکاری، دھوکہ بازی دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، وعدہ خلافی اور کذب بیانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غیبت اور چغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بغض و حسد دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ظلم و ستم دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فلمیں بینی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عریانیت اور بے حیائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فحاشی اور بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غرور و تکبر دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بے ادبی اور گستاخی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، جہیز کی لعنت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، طلاق و خلع کی کثرت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ٹی وی کی نحوست دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، لفظ بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، میاں بیوی میں نا اتفاقی دیکھیے تو ہمارے معاشرے میں، غرض کہ آج ساری برائیاں اور بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم سب سے اچھے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ غور و فکر کی
کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ قوم مسلم کو ہدایت کی چادر نصیب عطا فرمائے۔ حضرات، کبھی آپ نے سوچا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جوا بازی اور زنا کاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جہیز کے نام پر مال لینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ شوہر کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو آئیے ان گناہوں کی سزا اور عذاب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کیجیے، غور سے سنیے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کے تعلق سے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث پاک سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِیلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہ، پھر عرض کیا گیا، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ کذابًا، کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ حضرات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں۔ اب دیکھیے غیبت اور چغلی کتنا بڑا گناہ ہے۔ عن حذیفہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ۔ خدا تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث بھی سماعت فرمائیے، ان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفرها له صاحبہ، یعنی غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ قبیلہ میں رہتی تھی، اور وہ بیمار ہو گئی تو وہ یہ شخص تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے مدد طلب کی، اور دونوں قبر تک پہنچے تو اس نے دوست سے کہا کہ ذرا ہٹ، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ قبر میں جھانک کر اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا کہ امی جان، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی، کوئی خرابی تھی، کوئی برائی تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے یعنی پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ تو پس اس شخص کو معلوم ہو گیا عذاب کا سبب کیا ہے، لہٰذا جو شخص
عذاب قبر سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور حسد بھی بڑا گناہ ہے، یعنی حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، حدیث پاک میں ہے۔ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ بغض و کینہ رکھتے ہیں مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں کے اعمال ہر ہفتہ میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ ہر بندہ کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس کے جو بندے اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہو۔ اس کے متعلق حکم دیا گیا ان دونوں کو چھوڑے رہو یہاں تک کہ وہ آپس کی عداوت سے باز آ جائے، آپس کی دشمنی ختم کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پہ عمل کیجیے۔ شراب نوشی بھی دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کو اسی کے مثل پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا اس کو مقدس حوضوں میں سے شراب طہور پلاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مقصد بتانا یہ سماج اور گاؤں محلہ کی اصلاح کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، دم اصلاحی انداز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اگر ہم سے بولنے میں یا آپ سے سننے میں کسی بھی طریقے سے غلطیاں ہو چکی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلامی مذہب کے مطابق اور اسلامی رنگ ڈھنگ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔